بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 29 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، سورہ ملک، یہ مکی صورت ہے۔ امتحان اور غور و فکر۔ زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ غور کرو آسمانوں اور ستاروں میں۔ احسانات اور شرک۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، عذابوں سے محفوظ رکھا، پھر بھی بعض لوگ شرک کرتے ہیں۔ وعدہ آخرت کب ہوگا؟ یہ سوال تھا مشرکین کا۔ جواب دیا گیا اس کا علم اللہ کو ہے، جب آخرت ہوگی تو کافروں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سورہ قلم مکی صورت ہے۔ باغ والے۔ باغ والوں نے غریبوں کو نہ دینے کا پلان کیا تو اللہ نے باغ کو برباد کر دیا۔ اس لیے تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، شکر کرو اور ایمان لاؤ، ورنہ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ 7 سوالات کیے گئے کفار و مشرکین سے۔ یہ بتایا گیا کہ ان کے عقیدے من گھڑت ہیں اور دین کی دعوت بالکل معقول ہے۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے۔ آخرت حق ہے۔ سمود و عاد نے آخرت کو جھٹلایا تو ہلاک ہوئے۔ ایسا ہی انجام پچھلے نافرمانوں کا ہوا۔ تو یہ ہے پہلا پاؤ، اس کے 3 اشارات ہیں: امتحان، احسانات، باغ والے۔ دوسرا پاؤ، اعمال نامے۔ جسے سیدھے ہاتھ میں ملے وہ نعمتوں میں رہے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں ملے وہ طرح طرح سے افسوس کرے گا، اسے زنجیروں میں جکڑ کر عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ قرآن کی کئی صفات جیسے اللہ کا کلام، رسول کریم کا پیش کردہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر و کاہن کا کلام نہیں، کسی کا گھڑا ہوا نہیں، متقین کے لیے نصیحت اور کافروں کے لیے باعث حسرت اور یقینی حق۔ سورہ معارج مکی صورت ہے۔ نمازیوں کی 7 صفات۔ ہلکے قسم کے لوگ اللہ کے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ نمازی لوگ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ نماز ان میں 7 بہترین صفات پیدا کرتی ہیں۔ گھٹیا حرکتیں کافروں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو کفار ٹولیاں بنا کر آوازیں کستے اور مذاق اڑاتے۔ آخرت میں ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت۔ نوح نے اپنی قوم کو طرح طرح سے دعوت دی اور استغفار کے فائدے بتائے۔ قوم کی ضد اور نافرمانی۔ قوم کی نافرمانی اور ضد۔ قوم نوح نے نافرمانی کی، چالیں چلی، بتوں پر اڑے رہے، تو نوح نے ان کے لیے بددعا کی، چنانچہ وہ لوگ غرق کر دیے گئے۔ سورہ جن مکی صورت ہے۔ تو یہ ہے دوسرا پاؤ، 3 اشارات ہیں: اعمال نامے، 7 صفات، نوح کی دعوت۔ تیسرا پاؤ، جنوں کا ایمان اور ان کے حالات۔ جنوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے اور اپنی خوبیاں اور خرابیاں بیان کی۔ نبی کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے۔ اس میں نمازوں کی ترغیب، قیامت کی ہولناکیاں، تلاوت قرآن کا ذکر ہے۔ قیام اللیل، دیر رات تک نماز پڑھیے، توجہ سے اللہ کو یاد کیجیے، لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے اور انہیں ہمارے لیے چھوڑ دیجیے، ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ قیام اللیل میں تخفیف، جتنا ہو سکے پڑھو، فرض نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، قرض حسن دو۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے۔ دعوت، لوگوں کو ڈرائیے، رب کی بڑائی کیجیے، پاک صاف رہیے، احسان نہ جتائیے اور صبر کیجیے۔ دھمکی ولید بن مغیرہ کو کہ اسے ہمارے واسطے چھوڑ دیجیے، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے جس پر فرشتے مقرر ہیں۔ جنتیوں کا سوال جہنمیوں سے، کیا چیز تمہیں لے گئی جہنم میں؟ وہ کہیں گے نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، باتیں بنانا، آخرت کو جھٹلانا۔ تو یہ ہے تیسرا پاؤ، اس کے 3 اشارات ہیں: جنوں کا ایمان، نبی کی دعوت، قیام اللیل میں تخفیف۔ چوتھا پاؤ، سورہ قیامہ مکی صورت ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا ناممکن؟ اصل میں تم لوگ ماننا نہیں چاہتے، اللہ بالکل قادر ہے انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے پر۔ منکر کی مذمت، یہ آیات سن کر بھی منکر نے نہیں مانا اور نہ نماز پڑھی۔ کیا اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ سورہ دہر مکی صورت ہے۔ نیک لوگوں کے لیے نعمتیں، نیک لوگوں کو بہترین مشروب، کھانے، پہناوے، سنہرے موسم اور حور و غلمان میسر ہوں گے۔ صبر و ذکر و تہجد، صبر کرو، ذکر کرو، رات میں لمبی تسبیح و سجدہ کرو، اس طرح مشکلوں کا مقابلہ آسانی سے ہوگا۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے۔ اس میں دلائل کے ساتھ قیامت کو ثابت کیا گیا ہے۔ قیامت ضرور ہوگی، قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت ضرور قائم ہوگی، وہ دن بڑا ہی ہولناک ہوگا، مجرموں کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ مجرم و متقی، مجرموں کو عذاب کی طرف لے جایا جائے گا اور متقین سایوں، چشموں اور بہترین نعمتوں میں رہیں گے۔
تو یہ ہے چوتھا پاؤ، اس کے 3 اشارات ہیں: دوبارہ پیدا کرنا ناممکن، نیک لوگوں کے لیے نعمتیں، قیامت ضرور ہوگی۔ وجزاکم اللہ خیر، بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔